لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے پر جانے سے پہلے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب نے رخسانہ بہن کے سوال کا جواب عنایت فرمایا، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاؤ ٹو پرفارم حج سیریز کے 7ویں دن میں ہم بات کر رہے ہیں مینا اور عرفات کے حوالے سے۔ حضرت کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مینا میں 8ویں ذی الحج کو حجاج کرام تشریف لاتے ہیں، تو کیا یہ ظہر سے پہلے ہی آنا ہے یا اس کے بعد بھی آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ ہم لوگوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ جو لوگ تمتع کے لیے وہاں گئے تھے ان لوگوں نے اپنا احرام کھول دیا تھا عمرہ کرنے کے بعد میں۔ اب حج کے دن جب شروع ہوتے ہیں تو ان کو پھر سے احرام میں آنا ہے اور حج کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو صفا طواف بھی کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ تو وہ طواف جو ہے وہ نفل میں چلا جائے گا، اور صفا مروہ کی سعی جو واجب ہے حج کی وہ بھی اس میں ادا ہو جائے گی، تو بعد میں ان لوگوں کو ایسا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہم لوگوں نے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات آگے کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہیں محمد عتیق صاحب ہیں لندن سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی مفید ہے۔ میں 6 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، مگر میرا ایک مسئلہ ہے، کسی نے بیماری کے وجہ سے اپنا حج بدل کرایا تھا، مگر اب وہ حج پہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کسی اور کے لیے بدل کرے، کیا وہ بدل کر سکتا ہے یا وہ اپنا حج یعنی وہ کسی اور کی بدل حج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کسی اور کا بدل کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ انہوں نے اپنا حج فرض ادا تو نہیں کیا نا، اس لیے کہ انہوں نے حج بدل کروایا تھا نا؟ ہاں، اس نے کسی سے بدل کر، اسی لیے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ بدل کر سکتا ہے کہ اس کو پہلے اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محمد عتیق صاحب فون کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو حضرت جی، تو وہ اس نے احرام باندھ لیا اور طواف کر لیا، اور اس کے بعد میں صفا مروہ کی سعی اگر وہ بیشتر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 8ویں کی صبح ہی کو احرام میں آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس سے پہلے بھی احرام میں، حج کے احرام میں آ جانا چاہتا ہے تاکہ وہ نفل حج کے ساتھ میں صفا مروہ کی سعی اطمینان کے ساتھ میں کر لے، تو وہ اس سے پہلے بھی احرام میں آ سکتا ہے اور وہ صفا مروہ کی سعی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب ان لوگوں کو 8ویں کو مینا میں جانا ہے تو مینا کی جو حاضری ہے وہ سنت میں شامل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہاں حاضری دی ہے، اور 5 وقتوں کی نمازیں انہوں نے وہاں پڑھی ہے، اس وجہ سے وہاں کی حاضری سنت میں ہے۔ اور اس کی سنت یہ ہے کہ آدمی ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائے، صبح سے یہاں نکلے گا لیکن ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائے، تو ظہر کی نماز سے لے کر کے وہاں اس کی رات کے بعد میں آنے والی فجر کی نماز بھی اس کو وہاں ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد میں جب سورج نکلے تو پھر وہاں سے اس کو میدان عرفات میں جانے کے لیے نکلنا ہے۔ تو یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی مینا میں نہ پہنچ سکا، 5 وقت کی نمازیں ادا نہ کر سکا، یا وہ لیٹ پہنچا جس کی وجہ سے اس کی 5 وقت کی نماز پوری نہ ہوئی بلکہ 2 نمازیں پڑھ سکا،
3 नमाजें पढ़ सका तो कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम से ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं है, जानबूझ के इसके खिलाफ नहीं करना चाहिए, वरना ये मकरूह होगा और उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ी है ऐसा कहा जाएगा। तो मीना की हाजिरी सुन्नत में है और उसको तर्क नहीं करना चाहिए। ठीक, तो हज़रत ये ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज, ये 5 नमाज हैं, उसको पढ़ना ये सुन्नत है गोया गया। जी, नमाज तो फर्ज ही है, नमाज फर्ज है, मगर मीना में पढ़ना उसके लिए सुन्नत है। मीना में पढ़ना ये सुन्नत है उसके लिए, लेकिन वो नमाज तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे मीना में हो चाहे कहीं भी हो, उसको पढ़ना ही और ये फर्ज है। नमाज अदा करना उसके लिए सुन्नत में शामिल है। लिहाजा किसी ने जानबूझ के भी नहीं किया है तभी कोई फर्क नहीं आता। इतना कहा जाएगा भाई उसने सुन्नत का सवाब छोड़ा है, सुन्नत की फजीलत छोड़ी है, जानबूझकर एक मकरूह अमल किया है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से न दम लाजिम आता है, न सदका देना पड़ता है, न हज में कोई फ़र्क दूसरी तरह से आ सकता है। बहरहाल ये क़याम जो है उसके लिए ये सुन्नत में शामिल है। और साथ साथ में ये बताएं कि ये 5 नमाज तो उसको मीना में पढ़नी है, ये सुन्नत है मीना में पढ़ना, तो क्या शब अरफा जो मीना में गुजार रहा है तो उसमें कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास दुआ उसको करनी होगी या इशा पढ़ के वो सो जाए? देखिए, सबसे बेहतर तो ये है कि उसको सोने के लिए तो बहुत रातें हैं, वो फिर भी सो सकते। अगर इन 5 दिनों की अगर हम कद्र करके जैसे वज़ाइफ और ज़िक्र अस्कार हमें बताए गए हैं, अगर उसकी हम पाबंदी करें तो ये हमारे हक़ में बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है कि वो थकावट तो हम बाद में भी दूर कर लेंगे, लेकिन ये कि सवाब की कमी का बाद में फिर कैसे इजाला कर सकेंगे। इस वजह से उसे चाहिए कि वो कम सोए और रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो अस्कार हम लोगों को बताए हैं उन अस्कार को पूरा करने की वो कोशिश करे। तो हमारे साथ फ़ोन पर तशरीफ़ फरमाए आसिफ भाई हाई वेकन से पूछते हैं क्या सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आपकी बेटी जवान हो तो क्या हज पहले होता है या उसका जो शादी का मसला है वो पहले करना चाहिए? और कोई सवाल? बस यही। ठीक है आसिफ भाई, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। ठीक, तो हज़रत जी, तो बैहक़ी और तबरानी शरीफ में हदीस है, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अरफा की रात में 1000 मरतबा ये दुआ पढ़े तो जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा वो पाएगा। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो दुआ इरशाद फरमाई कि सुबहानल्लज़ी फ़िस समाई अर्शु, सुबहानल्लज़ी फ़िल अर्दि मौतिउहु, सुबहानल्लज़ी फ़िल बहरि सबीलुहु, सुबहानल्लज़ी फ़िन नारि सुल्तानु, सुबहानल्लज़ी फ़िल जन्नति रहमतुहु, सुबहानल्लज़ी फ़िल क़ब्रि क़ज़ाउहु, सुबहानल्लज़ी फ़िल हवाए रूहुहु, सुबहानल्लज़ी रफ़अ अस्समा, सुबहानल्लज़ी वज़अल अर्द, सुबहानल्लज़ी ला मलजअ वला मनजअ मिन्हु इल्ला इलैह। ये दुआ है, तो 1000 मरतबा पढ़ा जाए तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वो जो कुछ मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला से तो परवरदिगार आलम उसको अता फरमाएगा। और इसी तरह से उसको दुआ इस्तिग़फ़ार भी पढ़नी चाहिए, दरूद शरीफ का विर्द भी करना चाहिए, और बाकी जो कुछ उसको आता है वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपना थोड़ा भी वक्त उसको बेकार नहीं गुजारना चाहिए। तो ये शब अरफा की दुआ थी जो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हम लोगों को सिखाई है। ठीक, हज़रत हमारे साथ जो हैं तशरीफ़ फरमा है ब्रैडफोर्ड से गुलाम रसूल साहब, पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अज़ीज़ साहब, एक छोटा सा सवाल है जी। सवाल ऐसे हज बदल करना हो तो जो राम की चादरें हैं वो अपनी पहन सकते हैं या उस आदमी की नीयत से दूसरी लेनी पड़ती हैं? अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हज बदल किसकी आप करना चाहते हैं या किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ, मैंने हज किया है। मैं एक भाई था छोटा फोत हो गया, उसका कर रहा हूँ। तो ये आपके छोटे भाई ने आपको वसीयत की थी? नहीं, वो छोटा था, वो उस वसीयत नहीं की थी। ठीक, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया।
جی غلام رسول صاحب سے بریڈفورڈ سے انہوں نے حج بدل کے بارے میں جی تو ان کا جو چھوٹا بھائی ہے نا جب تک بالغ نہ ہو تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے. اس کی حج کی فرضیت میں بالغ ہونا بھی یہ شرط میں شامل ہے, اور جب بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر تو حج فرض نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ ان کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ محض ایک نفل حج ہے. ہاں وہ ان کی نیت سے کر سکتے ہیں. وہ جب احرام باندھیں گے تو اس وقت ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں حج کی نیت کر رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی کی طرف سے, تو وہ ان کا احرام اس وقت ان کے بھائی کی طرف سے ہو جائے گا. تو چادر تو سب پورا حج وہ ان کی طرف سے کر رہے ہیں, تو پھر چادر بادر سب ان کا اپنا ہی انتظام. وہ تو کب ہے کہ جب کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس میں جانے کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے بتائے ہوئے عذروں کی وجہ سے, اور وہ دوسرے کو بھیج رہا ہے, تو سب کچھ سامان سفر اور خرچ سب کچھ اس کو دینا پڑے گا. لیکن یہ اگر نفل کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو اولاً نابالغ ہے, یہ نفل ہے, ان کے حج بدل میں کوئی شرط نہیں ہے. اگر وہ نیت نہ بھی کرے تو آخر میں صرف وہ حج کرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے تب بھی چل سکتا ہے. وہ اپنی ہی نیت سے کر لیں اور پھر یہ کہے کہ میں نے یہ جو حج پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے بھائی کو ایصال کر رہا ہوں, تب بھی چل سکتا ہے. اور اگر وہ یہ چاہتے کہ میں انہی کی نیت سے حج کروں تب بھی وہ کر سکتے ہیں. یہ کہہ دے کہ بھائی میں حج کی احرام کی نیت کر رہا ہوں, میں حج کی نیت کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کی طرف سے, تو وہ اپنے بھائی ان کے بھائی کی طرف سے احرام ہو جائے گا. تو لیکن حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو چھوٹا بھائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمر کے لحاظ سے ان سے چھوٹا ہو, وہ بالغ بھی ہو. ہاں تو ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ بچہ تھا کہ وہ کیا بالغ تھا, چھوٹا بھائی کا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا بھائی تو ہو سکتا ہے کہ وہ, ہاں پھر بھی اگر اس کے اوپر حج فرض رہا ہے, اس نے وصیت کی ہے, اور جب حج فرض ہوا تھا اگر وصیت کچھ نہیں کیا تو تب بھی وہ نفل حج میں جائے گا. ان کو چاہیے کہ وہ ان کے بھائی کی طرف سے نیت کر لیں. احرام میں نیت وہ کریں گے کہ یہ حج کی نیت میں کر رہا ہوں یا حج کے احرام میں آ رہا ہوں اپنے بھائی کی طرف سے, تبھی کوئی بات نہیں ہے. اس میں دوسرے جو شرائط حج بدل کے ہیں وہ اس میں نہیں پائے جائیں گے. وہ ہر اعتبار سے جیسے نارمل لوگ حج کرتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. ہمارے کنٹرول روم میں کسی نے یہ سوال پوچھا ہے آفر جی کہ حج کے لیے بالغ کب ہوتا ہے بچہ, کہ حج کے قابل ہو جسے کہتے ہیں. اس کی جو نیچرلی پوزیشن ہے اس میں تو سب کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بالغ ہونے کی سائن کیا رکھی گئی ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے اندر کسی کمزوری کی وجہ سے یا ابھی وہ اس حد پر نہیں پہنچا ہے یا بدن کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ابھی اس کو جو نیچرلی اس کی پوزیشن ہے وہ نہیں آئی ہے, تو ایسی صورت میں 15 سال ہو جائے تو وہ شخص بالغ میں شمار ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ 15 اس کے بعد میں اس کے بعد صاحب استطاعت, اس کے پاس میں پیسے ہیں, مال ہیں, جیسا کہ بتا کہ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر کے اور وہاں جانے آنے کا سفر کا سامان سفر خرچ سب کچھ اس کے پاس میں ہے, تو پھر اس کے لیے حج فرض ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو صرف بالغ ہونے سے فرض نہیں ہو جاتا ہے. حج کے لیے بالغ ہونے کے بعد میں استطاعت بھی شرط ہے, جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے, ورنہ بالغ ہونے کے بعد استطاعت نہیں ہے تو اس پر بھی فرض نہیں ہو سکتا ہے. اب حضرت یہ جو ہے ساتھ ساتھ میں ہم ہمارے ناظرین کے سوالات بھی شامل کرتے چلیں. محمد عتیق صاحب نے جو لندن سے سوال فرمایا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہن تشریف فرمائے, لیتے ہیں ان کا کال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ بہن. جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں حج بدل کے بارے میں کہ مجھے آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مہربانی کر کے یہ بتائیے گا کہ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کس جگہ پہ ہے کہ اگر سپوز میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں, وہ کوئی نصیحت بھی کر کے نہیں گئے, وصیت بھی کر کے نہیں گئے حج کے بارے میں, لیکن میں ان کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ چیز کروانا چاہتی ہوں, تو کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ حج ہو جائے اور ان کا ثواب میرے والد کو جا کے پہنچے. مجھے جتنا میرا علم ہے صرف مجھے اپنے بڑوں سے ہی اتنا پتا چلا ہے کہ یہ جا کے اس دنیا میں اس جہان میں ضرور ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے, لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. مہربانی کر کے آپ یہ مدد فرمائیں گے کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں گے
کہ اگر میں یہ کروانا چاہوں تو پلیز یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ اس لیے کہ جب میں اپنے کسی دوست سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں اور وہ بیمار ہیں یا ضعیف ہیں ان کا تو حج بدل ہوتا ہے، لیکن کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ تم نے کہاں سنا کہ کوئی ایک انسان وفات پا جائے اور اس کی اولاد اس کے لیے کروائے تو اس کو یہ پہنچتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں بڑی مشکور ہوں گی، اور اگر آپ کہیں تو میں فون رکھ۔ عائشہ بہن مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے عقیدے کی بات پوچھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ثواب ہی پہنچانا ہے اور ثواب پہنچتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور یہاں امہ چینل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ امہ چینل پر جو بھی علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور جو بیانات دیتے ہیں، جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ فون کرنے کے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا، اور حضرت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں آپ کو جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو حضرت میں عتیق صاحب کے فون کی طرف آ رہا تھا، انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیماری کی وجہ سے حج بدل کروایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ صحت یاب ہو گئے، اب وہ کسی اور کی طرف سے وہ حج بدل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح کرنا ان کا، یا ان کو اپنا حج خود کرنا ہوگا؟ دیکھیں، حج بدل کے لیے جو شرط بتائی گئی، کوئی آدمی معذور ہو گیا ہے اور بیمار ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب آئندہ وہ اچھا نہیں ہو سکے گا، تو اس کو پرمیشن ملتا ہے، یا کوئی آدمی اپاہج ہے، ڈیزیبل ہے، اور اس کے بیفور اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا مگر اس نے نہیں کیا اور بعد میں وہ ڈیزیبل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو کیا ہے، کسی کو حج بدل کے لیے بھیجنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی اگر جس نے ایسا بھیجا ہے عذر کی بنیاد پر، اگر وہ بعد میں درست ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کا حج پہلے کرایا گیا ہے وہ حج نفل میں شمار ہو جائے گا، اور حج فرض اس کو از خود ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو ایسی پوزیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے معذور تھے، انہوں نے حج بدل کرایا، اب وہ خود اچھے ہو گئے ہیں، تو اب ان کو پہلے اپنا حج ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی وہ کسی اور دوسرے سالوں میں وہ دوسرے کے لیے حج بدل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہو تو جائے گا، لیکن اس میں شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر اس کا خود حج فرض ہو اور اس کو چھوڑ کر کے اس کو حج بدل کے اندر کوئی دوسرا آدمی بھیجتا ہے تو اس نے کراہت تحریم کا کام کیا، یعنی قریب و حرام کے ہے کہ جس آدمی پر اس کا اپنا حج فرض ہو اور اس کو دوسرے کے حج کے لیے بھیجا جائے، مگر پھر بھی اگر وہ کر لے گا تو کراہت تحریم کے ساتھ بھی اس کا حج بدل جس کے لیے کیا ہے وہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اچھے ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ان کو اچھا کر دیا ہے، تو انہیں خود اپنا حج پہلے کر لینا چاہیے۔ بہت خوب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محمد ندیم صاحب لندن سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال تو میں نے اگلے دن آپ سے کیا تھا لیکن میں سن نہیں سکا، وہ جو نمازوں کے بارے میں نے کیا تھا کہ بھئی ہم نے جو اتنے حج عمرے کیے تو نمازیں ادھر ہم ان کے پیچھے پڑھتے رہے تو اس کا کیا ہوگا؟ لیکن اس کا جواب جو ہے دیا جا چکا ہے، اور کئی مرتبہ یہ سوال کیا، آپ جتنی نمازیں پڑھے ہیں اتنی دوہرا لیجئے، بس ہو گیا گھر جا کے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات۔ ایک بات اور چاہیے تھی مجھے، آپ کا وہ امہ چینل کا جو قربانی والا ٹیلی فون نمبر ہے وہ چاہیے تھا۔ جی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر وہاں لکھوا دیں یا ای میل کر دیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے محمد ندیم صاحب لندن سے۔ جی حضرت، تو یہ جواب ان کا ہو گیا، وہ ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہماری عائشہ بہن نے آئرلینڈ سے سوال کیا تھا کہ اپنے والد کے نام وہ حج کروانا چاہتی ہیں، تو اس پر جو ہے کسی نے ان کو یہ کہا کہ بھائی نہیں، زندہ ہیں تو ان کو ہی کروائیں، انہی کو ثواب پہنچتا ہے، اور تمہارے والد جو ہے مردہ ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ وہ یہ چاہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن اس لیے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے والد کے نام حج کروائیں۔ وہ بخاری اور مسلم یہ دونوں حدیث کی مستند کتابیں ہیں، اور قرآن کے بعد ان کا درجہ ہے صحت کے اعتبار سے، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ،
میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یعنی اس کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو۔ تو یہ معذور والا ذکر ہے کہ اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دوسری حدیث ہے ابو داود اور ترمذی اور نسائی اور ابن رزین اور میں عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، حج و عمرہ نہیں کر سکتے ہیں اور حوض پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، فرما اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ تو یہاں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو حج کرنے کا حکم دیا۔ ابو حفص کبیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے والے کی طرف سے اگر چاہتا ہے کہ وہ حج بدل کرے اور اس کا ثواب اس کو پہنچائے تو مرنے والے کو اس حج کا بھی ثواب پہنچے گا۔ اس میں علماء اہل سنت والجماعت یعنی پہلے سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک جو اہل سنت والجماعت مانے جاتے ہیں ان سب کا اتفاق ہے اس سلسلے میں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، سنن و مستحبات ہوں، ان سب کا ثواب ہم زندوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں اور مردوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، اور دونوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا حدیث سے واضح ہو گیا کہ مردوں کی طرف سے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو حج بدل کر سکتا ہے۔ عائشہ بہن، حدیث پاک کی روشنی میں علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا، یقیناً آپ کے والد بزرگوار کی روح پاک کو ایصال ثواب کی غرض سے اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی آپ کے مرحوم والد کو پہنچتا ہے اور وہ خوش بھی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے یوسف بھائی بولٹن سے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کے لیے گیا اور اس نے عمرہ کے بعد وہ شوال کے مہینے میں جو اشہور حرم کا پہلا مہینہ ہے، اگر وہ کوئی وہاں رہا تو اس کے اوپر کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہو اور اس نے حج فرض نہ کیا ہو، اس نے حج فرض ادا نہیں کیا اس سے پہلے، یا اس نے حج فرض ادا نہیں کیا تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ ٹھیک، اور حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ حج کیے بغیر چلا آئے تو اس کے اوپر کوئی وعید؟ ٹھیک، بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ یوسف بھائی، آپ نے فون کیا اور آپ نے سوال ہم تک پہنچایا۔ ٹھیک، حضرت قرآن پاک کی بھی کوئی اس کی میں ایک حدیث اور اس کو ان کو بتا دیتا ہوں، ان کے لیے زیادہ تسلی کی باعث ہو جائے کہ دار قطنی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا حج پورا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے 10 حج کا ثواب ہے، یعنی جو آدمی کرے گا اس کو 10 حج کا ثواب دیا جائے گا، اور اس نے اپنے باپ کی طرف سے کیا ہے تو باپ کے حق میں قبول، اور ماں کی طرف سے کیا ہے تو ماں کے حق میں اس حج کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا حدیثوں سے واضح ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، اور مرحومین کے لیے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے یا ان کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے یا وہاں چل کر کے اگر وہ مستحب جو طواف گھومتا ہے اس میں وہ ان کی طرف سے طواف ان کی نیت سے کرنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سب ایصال ثواب میں شامل ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی کوئی نص سے بھی آپ ثابت کر رہے تھے؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن کی نص کی ضرورت نہیں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ارشاد ہے، اور جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اور وہاں سے لے کر آج تک صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اجماع یہ خود دلیل قطعی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عائشہ بہن کو تسلی بھی ہو گئی ہوگی، اور وہ انشاءاللہ وہ اپنے والد کے نام ایصال ثواب قرآن کہتا ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا
वमा नहाकु अन्हु फंतहु, रसूल पाक तुम्हें जो दे उसको ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। हुजूर पाक ने हमें ये दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो हम इसको लेंगे, ये कुरान का इरशाद भी हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी में आपका जवाब इनायत फरमाया आयशा बिन। ठीक हजरत, इसी तरह जो है आसिफ भाई जो है हाई वेकन से जानना चाहते हैं कि अपनी बेटी जवान हो घर में और वो हज पर जाना चाहते हैं तो क्या बेहतर क्या है, क्या वो पहले अपनी जवान बेटी की शादी करवाएं या हज करें? देखिए, अगर उनको मुनासिब रिश्ता मिल जाता है हज में जाने से पहले और वो उनकी शादी करा देते हैं और पैसा जो उनकी ज़रूरत का है वो उसी में खर्च हो जाता है और फिर पास में कोई पैसा नहीं रहता है, तो ऐसी सूरत में अब उनके ऊपर क्या है, हज तो फ़र्ज़ रहा नहीं, चूँकि पैसा तो हज के आने से पहले उनके पास से ख़त्म हो गया है। लिहाजा अब जब आएगा तब उसका हुक्म दिया जाए। अगर मुनासिब रिश्ता मिलता है तो ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर उसमें डिले हो सकता है या पैसा इनके पास इतना ज़्यादा है कि शादी करने के बाद भी उनके पास में वो आने जाने का खर्च वगैरह बचा रहता है, तो फिर ऐसी सूरत में उनको डिले नहीं करना चाहिए। बच्चे बड़े ही हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनकी लुक आफ्टर में किसी आदमी को रहना भी पड़े, तो ऐसी सूरत में उनको पहले हज कर लेना चाहिए। ठीक, हमारे साथ प्रेस्टन से अय्यूब भाई तशरीफ फरमाए, पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि वुजू करते लोग, कई लोग वुजू सही करते नहीं है तो नमाज हो जाती है? ये हज के मसाइल का प्रोग्राम है, ठीक है, आपने वुजू के हवाले से पूछा, इंशाल्लाह जरूर बताते हैं आपको। हेलो जी, अगर उन्होंने सुन्नत मुस्तहब्बात वगैरह को तर्क किया है तो वुजू उसका क्या है, कई सवाब में कमी आएगी, सुन्नतों के तर्क करने की वजह से वुजू मकरूह होगा। लेकिन अगर फ़राइज़ में कोई कमी रह गई कि जो हुदूद बताए गए हैं कि भाई कौन सा अज़्व कितना धोना है, कहाँ तक धोना है, अगर उसको पूरा नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि उसने फ़र्ज़ में कमी कर दी, और फ़र्ज़ में कमी की वजह से वुजू होता ही नहीं, वुजू नहीं होगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। बेशक हज़रत, इसी तरह जो है आयशा बहन ने जो है ये सवाल किया, ये तो सवाल का जवाब हो गया। बोल्टन से जो है हमारे यूसुफ भाई ने सवाल किया था कि अगर कोई शख्स रमज़ान में उम्रा करता है, यहाँ तक कि मक्के में ईद कर लेता है, यानी शव्वाल का महीना शुरू हो गया, उसने इससे पहले अपना हज भी नहीं किया, फ़र्ज़ हज भी उसने नहीं किया, आया है कि क्या उस साल उस पर हज करना फ़र्ज़ हो गया है? ठीक, इस सवाल का जवाब हम आपको तफसील के साथ बाद में बताएंगे। दूसरा सवाल हजरत कर लेते हैं। तो इससे पहले कि नदीम भाई ने तो जो आपने उसका भी जवाब दे दिया था, और ये सवाल मैंने सुना नहीं, आप दोबारा कर लेंगे ना। ये यूसुफ भाई का सवाल दोबारा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि रमज़ान में किसी ने उम्रा किया, उन्होंने उनके ऊपर हज फर्ज है और अभी किया नहीं है, और शव्वाल की पहली तारीख से अय्याम क्या है वो अशहुरे हुरुम शुरू हो जाते हैं, यानी जो हज के महीने हैं वो शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा की 10 तारीखें, ये यहाँ तक ये क्या है वो हज के महीने माने जाते हैं। और हज के महीने में कोई आदमी वहाँ है तो जब वो हरम पाक ही में है और हज का महीना है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर हज की अदायगी उसी वक्त फ़र्ज हो जाती है। अब अगर वो आदमी वापस भी चला जाए तब भी उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो हज के लिए जाए। अब वो डिले नहीं कर सकता है चूँकि उस पर वाजिबुल अदा हो चुका था कि वहाँ करे, वो हरम में था और महीना हज का था और उसके बावजूद भी वो वापस चला आया है, तो उसको फिर जल्दी से वहाँ जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, हज़रत बात करेंगे अरफात के हवाले से, ये मैदान अरफात क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान अरफात जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का एक मुरब्बा एरिया है, जो एक खुला हुआ मैदान है, और उस मैदान में ये हाजियों को ठहरने का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि फ़ैज़ा अफ़त्तुम फ़ी अरफात, तो उसमें ज़िक्र आया है कि अरफात में वकूफ़ करना है, तो कुरान में अरफात का ज़िक्र आया है। ये अरफात दर हकीकत ये अरफतुन से बना है, और अरफा के माने मारिफत के होता है, और अरफा के माने एतराफ़ के भी आया है। तो मारिफत क्या है, तो उसके बारे में हज़रत मौलाना
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہندوستان میں اتارے گئے تھے سرندیپ میں، اور حضرت حوا وہاں جدہ میں 300 سال کے بعد ان لوگوں کی ملاقات وہاں ہوئی، اور میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسرے سے شناخت ہوئی اور پہچان ہوئی، تو اس پہچان کی وجہ سے اس میدان کا نام یہ میدان عرفات رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن میں اس کو شامل فرما، بلکہ یہ کہہ لو کہ یہ ارکان حج کی جان ہے وہ عرفہ کا دین، چونکہ اس میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی جان ہے۔ اور ایک میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے، وہ جب بڑے ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے آئے، تو میدان عرفات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے ان کو پہچان لیا، اس لیے اس کا نام ایسا، اس میدان کا نام میدان عرفہ پڑ گیا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، عرفات، میدان عرفات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ملاقات، اور اس کا نام عرفات کیوں رکھا گیا، انشاءاللہ تعالی مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آئندہ کل۔ ہاؤ ٹو پرفارم حج کے 8ویں دن میں انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ ناظرین محترم، کل بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہاؤ ٹو پرفارم حج کا کنٹینیو یہ پروگرام جاری رہے گا۔ کل دیکھنا نہ بھولے گا، بات کریں گے عرفات کے حوالے سے، اور عرفات کے بعد مزدلفہ، اور عرفات میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں پر ہم کل انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، سب کا خیال رکھیے گا، اور دعا فرمائیں اپنے لیے اور اہل سنت و جماعت کی پوری دنیا کی عوام کے لیے، ساتھ ہی ساتھ امت چینل کے لیے، کہ جنہوں نے ہاؤ ٹو پرفارم حج کا یہ ایک سیریز آپ کی خدمت میں مناسک حج سیکھنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب، آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے رضوان بھائی نے یہ خوبصورت اسٹیج سجا کر کے آپ تک یہ پروگرام پیش کرنے میں مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور امت چینل کو رات دن اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔